أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم یا حی یا قیوم 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 28 روزے ہم نے مکمل کیے اور اب ہم 29ویں کی آخری رات میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کے حواس میں رہنے کی یہ آخری رات رمضان کے اجتماعی پروگرام کے حوالے سے یہ رات آخری کوشش کی رات ہے اور یہ آپ 30ویں روزے تک اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ سوالات بھی آئے، کچھ مجھ سے آن لائن بھی لوگ ڈسکس کر ہی رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ہو رہا ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا ذہن میں یہی ہے کہ یہ اس کے بعد اس سے کیسے مستفید ہوا جائے گا۔ تو اس کا جواب تو میں آلریڈی دے چکا ہوں کہ آپ کو کچھ پروٹوکول طے کرنے ہیں، سیٹ کرنے ہیں، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ رمضان ٹائپ کی ہی آپ کا اگر روٹین کو فالو کریں گے تو آپ بالکل لیلۃ القدر کی قسم کے حواس میں رہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ تو کل آخری روزہ ہے، جو مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں کے حساب سے فکس ہے، یہاں پہ تو روزے فکس ہوتا ہے ہر چیز نا، کیلنڈر وغیرہ۔ تو کل ہمارا آخری روزہ ہے، پرسوں ہماری عید ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی میرے خیال میں 29 ہوں گے، شاید ہو سکتا 30 ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ اپنی روٹین کے مطابق میں آپ کی چاند رات تک اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کا چاند رات نہیں ہوتی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے ساتھ میں بندہ رہوں۔ آج بھی تھوڑا سا یہاں نیٹ ورک کے تھوڑے سے مسائل آ جاتے ہیں اور پھر تھوڑی سی میں مصروفیت چل رہی تھی، تو اس نیٹ ورک کی وجہ سے کافی گڑبڑ ہوئی، کچھ چیزیں پینڈنگ ہو گئی، وہ آخر میں آ گئی، تو تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا انتظار اچھا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہاں تک ہم آئے، ہم نے آپ کے سامنے میں نے لیلۃ القدر کی کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی جو سورت پڑھی، سورہ قدر، اس کو میں نے عموماً اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کی جو ہم اجتماعی اس میں ذکر کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم تلاوت کرا رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو آج بھی آپ اس طریقے سے پڑھیے کہ سب لوگ، جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں، سب لوگ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، امام بھی پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں پیچھے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ تو سن لیجیے گا، دوبارہ سے اس کو ہم نے
اس میں ڈال دیا. عموماً میں اس طریقے سے پڑھاتا ہوں. جب میں پڑھاتا ہوں تلاوت کا یہ انداز ہوتا ہے, خود بخود بن جاتا ہے. ذرا ذکر ٹائپ کی چیز ہے بھی. تو باقی لوگ بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے, تو اسے گنجار بنتا ہے. وہ جو فضا ہے, وہ میں نے پہلے کہا تھا نا, یاد ہے, فضا بہت امپورٹنٹ ہوتی. تو فضا جو بنی ہوئی تھی نا, وہ اگر وہ شعور کی ہے یا ڈسٹربنگ ہے یا ڈاؤن ہے, تو اس کو توڑتی جائے گی, توڑ دے گی. آواز جو ہے آپ سب کی وہ توڑ دے گی. توڑ کے اندر سے نیوٹرل سی ایک فضا نکلے گی, اور وہاں پہ آپ نے اس فضا میں رہتے ہوئے, اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کرتے جاتے ہیں. مستقل آپ یکسوئی اختیار کرتے جاتے ہیں, اور آپ کامیابی اختیار آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو آج کی بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ رات ہے, یہ بہت اہم رات ہے. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رمضان کے کا مغز ہے یہ رات. ٹھیک ہے, 27ویں رات جو ہے نا, وہ تو اپنے پیک کی تھی نا, وہ تو پیک تھا, وہ مین باڈی تھی سمجھے. 27ویں کی جو رات تھی, لیکن 29ویں جو ہے نا, یہ تمام آپ کی عبادات کا مغز. اور یہ عموماً ان لوگوں کے لیے جو ذوق رکھنے والے لوگ ہیں, متقین, جن کے بارے میں اللہ نے کہا, وہ لوگ جو اعتکاف میں ہیں ان کے لیے یہ رات ہے امپورٹنٹ. وہ لوگ جو ذوق رکھتے ہیں, روحانی کسی نہ کسی سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں, اور کوششیں کر رہے ہیں اللہ کی کچھ چیزیں پا لینے کی. اور زیادہ تر لوگ آج ہی کی رات پاتے ہیں. یہ بھی بتا, جو کوشش کر رہے تھے, جن کو لگ رہا تھا کامیابی یہ وہ نہیں ہوئی, تو وہ آج کی رات ان کو کامیابی مل جاتی ہے. کیونکہ دنیا دار لوگ عموماً سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. 27ویں تک ان کا جوش ہوتا ہے, یہ 27ویں کے لیے ہی عموماً ہوتا ہے. تو 29ویں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, تو اس میں زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے. اطمینان سے بالکل آگے کا مت سوچیں, سکون سے اس رات کو آپ اچیو کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا کل کا دن ہے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے, آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف واپس آنا شروع کریں. میرا مشورہ یہ ہے کہ کل کا دن بھی عصر اور مغرب, مطلب افطاری کے تک اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, افطاری کے بعد ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ذرا اس ماحول سے نکلنا ہے. تو تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ کہیں جانا ہے, کہیں آنا ہے, افطار کے بعد جائیں, افطار تک آپ بچ کریں. ٹھیک ہے, عشاء تراویح کے لیے نکلے نا جب, بس اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے, بازار جانا ہے, جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں. تو انشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے, مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے میرے بھائی, میری بہنیں, میرے دوست احباب, بچے جب جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں, لیکن اتنا میرا دل خوش ہو رہا ہے, اتنا بڑا ہو رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ اطلاعات جب کراچی جاتی ہیں ہمارے مرکز میں, ہمارے پیر و مرشد کے پاس, یہ باقی دوست جو ہماری قربانی دیتے ہیں وہاں پہ, نا, باقی ٹیم مثال کر رہی ہے وہاں پہ نا, بیٹھی ہوئی وہاں پہ, تو وہ کتنا خوش ہوتی ہوگی کہ اللہ نے ان کو ایسی اچھی اچھی خبریں سنا رہے ہیں. تو ان سب کا بھی شکریہ, میرے پیر و مرشد کا شکریہ, جنہوں نے ہمیں کسی ترتیب میں تو ڈالا, ورنہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں, اللہ کی چاہت کیا ہے. تو ہم سب کی طرف سے, بلکہ آپ کی طرف سے بھی میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں شکریہ کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اللہ کے شکر گزار ہیں, اللہ کے شکر گزاری کے لیے ہم کیا کریں گے, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس عہد کو بھائی کم سے کم 1 سال کے لیے یاد رکھنا. ٹھیک ہے, اللہ ایک اکیلا ہے, وہ یہ سب کچھ, نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کا یہ ہے, نہ وہ ہے, بھائی وہ میرا اور آپ کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں خالق کی تعریف ہے, اس کے بین الٹ جو ہے نا وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے, مخلوق پیدا بھی ہوتی ہے, اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, اس کے ہم اثر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اس کے برابری کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ سننے والی سوچنے والی بات ہے, میں سوچ کے بول رہا ہوں, اگر ہم کسی کو بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی ہم اثر نہیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اکیلا ہی آیا ہے، اب دوبارہ کوئی نہیں اللہ پیدا کرے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں دراصل میں وہ بھاری بھاری لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی بےزتی کریں کہ ہم نے اپنا مخلوق ٹیمپرری طور پہ تھوڑا تبدیل کیا ہوا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بھائی میرے جیسے بھی بہت پیدا ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے اور پیدا ہوئے. ہمارے پیر و مرشد جیسے بھی بہت پیدا ہوئے ہیں، آئندہ بھی پیدا ہوئے. رسول اللہ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس کو اللہ کے محبوب ہیں. کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اس لیے اللہ کا محبوب بھی جیسا بھی آپ کو کوئی ملتا ہوا نہیں ملے گا، میچنگ والا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ادروائز اس کے علاوہ بھائی جب آپ یہ سمجھ جائیں گے نا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ اس سے اچھی نہ بنا سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہ بنے، کہ دوبارہ نہ پیدا اور اچھی نہ بنے، تو آپ کا غم خوف کم ہو جائے گا. یہ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں بھائی آپ کی بہت اچھی قیمتی گاڑی ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، چوری ہو گئی یا نکل گئی، کہیں نقصان ہو گیا، اس ٹائم لگتا ہے نا تو ہو اب کیا ہوگا. اصل میں ذہن میں یہ تو اب یہ دوبارہ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ وہ اللہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. آپ جیسے تو بہت بچتے ہیں. ٹھیک ہے، سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اپنے لیے بھی. تو بھائی ہمارے جیسے بڑے آتے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا جب آپ کو یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا نا تو آپ دل چھوٹا نہیں کریں گے. آپ کا دل چھوٹا نہیں ہوگا. جب دل چھوٹا نہیں ہوگا تو غم خوف نہیں ہوگا. غم خوف نہیں ہوگا، اللہ سے دوستی ہوگی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ساتھ جو دوستی ہے نا وہ غیر مشروط اچھی ہوتی ہے، ورنہ شرطیں لگا کے پھنس جاتا ہے. کیونکہ شرطیں پھر ہوں گی دو طرفہ ہوں گی تو خود بھی پھنس جاؤ گے. اللہ بھی مجھے جنت دے، میں تیری عبادت کروں گا، اور عبادت نہیں کی تو گئی جنت. وہ اللہ جب رحم کرے گا، وہ جب بات ہے سسٹم کے مطابق آپ نے تو وعدہ توڑ دیا. تو اللہ سے غیر مشروط محبت، اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ مجھے لگتا ہے وہ ہے قل اللہ احد اللہ صمد. وہ اللہ میاں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ختم، بات ہی ختم نا. ہمیں کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اچھا جی وہ فلانا نہیں رہا، وہ فلانا آ گیا، فلانا فوت ہو گیا، فلانا پیدا ہو گیا. ارے بھائی بہت پیدا ہوتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر کوئی چلا بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی پیدا ہو گیا بھائی بہت اچھی بات ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں کر دیا آپ نے. پہلے بھی ایسے بہت چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور پیدا ہو ایسے ہی آپ کی پراپرٹی، جائیداد، گاڑی، علم. تو میں یہ ایسے لوگوں کو کہتا ہوں بھائی ایسی چولیں بہت بجی ہیں پہلے بھی، آئندہ بھی بجیں گی. یہ خوش فہمی میں مت رہے. کوئی علم نہیں ہے بھائی. آپ کو پتا نہیں ہے باہر علم ہو کیا رہا ہے، علم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو بالکل تھوڑا سا اللہ کے بندے بنائیں، نیوٹرل کریں. اور اللہ نے اگر آپ کی عزت آپ کے سامنے رکھی ہوئی، آپ کے ماں باپ کے سامنے، آپ کے رشتے داروں کے سامنے رکھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں یا بہت کچھ جانتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں جانتے. میں کچھ نہیں جانتا میرے بھائی. ٹھیک ہے. تو بھائی قل اللہ احد یہ ہمارے اس سال کے لیے ہم اپنے آپ سے عہد کریں گے. انشاءاللہ ہم اس زون کے ساتھ آگے جائیں گے کہ ہمارا خالق مخلوق جو ہے نا، ہمارا جو خالق وہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا. جو پیدا نہیں ہوا اس کو وسائل بھی نہیں چاہیے، وسائل نہیں ہے اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے تو اکیلا ہے. اکیلا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی. جب موقع ملے تو میری مرضی یہ ہے، میری خواہش یہ ہے آپ زیادہ سے زیادہ قل اللہ احد تھوڑا سا اس کو ورد کریں. جتنا آپ کو موقع ملے دل کے ساتھ پڑھیں قل اللہ احد. اللہ پہلی مرتبہ زندگی میں اللہ کو بولیں گے اللہ میں تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یقین کرو. اب تمہاری داڑیاں سفید ہو گئی، ہم نے دیکھ لیا، اب کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں تو ہمارا تو یقین ہے. جو لڑکے بچے بچیاں سن رہی ہیں ان کا بھی اتنا یقین تو ہے نا، اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. ہمارے جیسے کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، آپ جیسے مل جائیں گے. اس کیمرے جیسے کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے، اسٹینڈ جیسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس لائٹ جیسا بھی کچھ نہ کچھ ہے. اللہ جیسا نہیں ہے. اللہ اس کی امپورٹنس بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ جیسی ذات جن کیا نہیں ہوتی. میں خود کشیوں کا ریٹ بہت زیادہ ہے، جاپان کو دیکھ لیں. اللہ جیسی ذات بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے تو افریقہ میں جا کے حالات دیکھ لیں، ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا. اور بہت سارے ممالک میں نہیں اب نام لیتا، چلو بہت سارے ممالک ہوئے ہیں جن کے پاس اللہ کا تعارف تو آیا تھا، انہوں نے اتنی ان کی بے قدری کی، اس کے ایسی ملاوٹ کی، اب اللہ کہیں دور چلا گیا
اب گاڈ ان کے سامنے آ گئے, گاڈ گاڈیز والا چکر میں پھنس گئے. تو کہیں ہم لوگ بھی تو گاڈ کے چکر میں نہیں پھنس گئے؟ یہ جو ہم نے اپنے خدا بنا بیٹھے ہیں, ہل ہی نہیں رہے ہم لوگ اس عقیدے سے, ہل کے ہی نہیں دے رہے, کیونکہ ہم پھنس تو نہیں گئے. ہم نے تو نہیں اپنا خدا بنا لیا. خدا بنائیں گے تو اس کا خدا کا گھر بنے گا, خدا کا گھر بنے گا تو وہاں ایک پجاری بیٹھے گا اور وہ آپ کو ڈستا رہے گا. تو آپ اپنے ذہن سے اپنی روح کے اندر کب اتریں گے بھائی؟ اور جہاں پہ وہ اللہ سمایا ہوا, کب اس سے مستفید ہوں گے؟ وہ کسی دھوکے میں نہیں آنا میرے دوستوں. اپنے اوپر یکسوئی کے ساتھ اپنے اندر کام کریں, محو ہو جائیں اپنے اندر, اپنے دائرے میں اترتے جائیں, اپنی روح میں اترتے جائیں. اندر کہیں اللہ موجود ہے, کہیں بہت دور نہیں موجود ہے بھائی. اللہ نے کہا میں رگے جہاں سے زیادہ قریب, اس کو کہتے ہیں شہرک کو, اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس سے قریب کوئی چیز ہے آپ کے؟ نہیں نا, یہ بالکل یہی رگ ہے نا. رگ کے بعد جان جا رہی ہے اندر آپ کی, گھوم رہی ہے, ایسے ہی ہے نا. اللہ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ تو کہیں دور نہیں ہے, ہم جا نہیں رہے اس طرف. تو بھائی پورا سال روزانہ اپنے آپ سے وعدہ کریں, خاص طور پر میرے عظیمی بہن بھائی اپنے اسباق پڑھیں گے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے, پیر مرشد کو بھی رکھیں, اپنے آپ کو بھی رکھیں. عادت بنائیں کہ وہ جو 22 نکات ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اور جو 6 نکات ہیں اغراض و مقاصد کو یاد کریں, ذہن میں رکھیں مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. پورے سال میں باقی جو دوست ہیں میرے, وہ اپنے اندر مثبت تبدیلی لائیں گے, نیوٹرل ہونے کی. کسی مسلک عقیدے کے پیروکار ماما مت بن, اڈاپٹ کریں, سب کچھ چلے. میری نماز اناف کی طرح ہے, ٹھیک ہے, ہم حنفی ہیں. میرے دوست جو ہیں بہت سارے وہ شافعی ہیں, حنبلی ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائی ان کے آپ وہ مت بن جاؤ. وہ ان کے لیے ان کے علماء بہت ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو آپ ذرا آپ یہ عالم تو بننا نہیں ہے. تو اس میں الجھنے کے بجائے ان کی ٹیکنیکل چیزوں میں جانے کے بجائے انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا, وہ ہے مین چیز ہے اللہ کی عبادت کریں. اور اس کی جو باطنی بات ہے وہ اولیاء بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ آپ کو دیکھ, ٹھیک ہے. اور اپنے اندر اتر جائیں, اندر اترتے جائیں, اپنے آپ کی باڈی کو ہلکا پھلکا چھوڑیں اور اپنے نگاہوں کو اپنے اندر لے جائیں. اندر جا رہے ہیں, بالکل بے خیالی جب آ جائے, ہلکا پھلکا جسم ہو جائے, اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اور جب وہ بے خیالی کے عالم میں آپ جب ہوں گے تو وہاں کو تصور کرنا چاہیں کر لیں. سلسلہ دیمیا کے دوستوں کو پتا ان کے کون سے تصورات ہیں, تو وہ والے تصور کرنے. اور جو باقی جو ہے وہ جو کسی اور سلسلے کے اگر وہ کرنا چاہیں تو تصور شیخ کریں اپنے شیخ کی اجازت سے. ورنہ محسوس کریں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں کہ پوری جگہ اللہ کے انوار سے بھری ہوئی ہے, خاص طور پہ نیلے رنگ کی روشنی. آپ اس کو محسوس کریں. زندگی میں سے زیادہ سکون نہیں حاصل کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا سکون کس چیز کا نام. محسوس کیجیے, بالکل سناٹا محسوس ہوگا, حالانکہ ارد گرد شور ہوگا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. اس کے اندر بیٹھے آپ کی بیماریاں نکلنا شروع ہو جائیں گی, آپ کی بے چینیاں اور یہ وہ سب کچھ دور. شکوک شبہات, دنیا یہ کہہ رہی ہے, فلاں یہ کہہ رہی ہے. بلکہ میرا آج بھی کوئی دوست ڈسکشن ہو رہی تھی, آج ان کو میں نے کہا کہ عید کے بعد بات کریں گے, تو وہ والے شکوک و شبہات بھی دور ہو جائیں گے. اللہ کے ہونے نہ ہونے کے, قرآن کے ہونے نہ ہونے کے, کہیں یہ ہو ہی نہ تو پھر کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اگر ہوا تو پھر کیا ہوگا. یہ میں ان کو بات کر رہا ہوں جن سے آج بات ہو رہی تھی, انگلینڈ والے میرے دوست, کہ جی فلاں بندے کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوچو کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ ہو ہی نہ. میں کہہ رہا ہوں چلو نہ ہوا تو کیا ہوگا, کچھ نہیں, ہم پھر بھی فائدے میں رہیں گے. اگر ہوا تو پھر کیا ہوگا, اگر وہ سب کچھ ہوا پھر کیا ہوگا, اللہ میں سچ مچ کا ہوا تو پھر کیا ہوگا میرے دوست. بالکل اس نے اپنا خدا بنایا, اس کو اس نے توڑا, وہ آسانی سے ٹوٹ گیا, کمزور تھا آدمی. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے خدا کی مت پوجا کرو. یہ صفی بھائی وغیرہ کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کرائے ہوئے ذات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ہمیں اس طریقے سے عبادت کرنی جیسے ہمارے بزرگوں نے بتایا, ہمارے پیر و مرشد نے بتایا کہ ایسے عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ یہی کچھ شامل ہے. اور کس کی کرنی ہے؟ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تعارف ہے میرے پیر و مرشد کے, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کا تعارف موجود ہے. بھائی اس کو کریں اپنے طور پہ, یہ بنائے ہوئے کھڑے ہوئے. اسی کو تو الہا کہتے ہیں, اسی کو گاڈ کہتے ہیں. گاڈ کا مطلب اللہ نہیں ہے. بہت سارے دوست علماء اس بات میں متفق ہو گئے گاڈ کہنے میں کوئی حرج نہیں, کہیں نا ہم تو, لیکن وہ گاڈ کا کانسیپٹ ان کے یہاں کچھ اور ہے. تو کیا ہوگا,
اب گاڈ کے ساتھ بہکنا شروع ہو جائے. اللہ کی عبادت کرنی ہے. کون سے اللہ کی؟ جس کا تعارف سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. وہ ٹھیک ہے کہیں وہ قہار و جبار بھی، رحمان رحیم، پیار کرنے والا، محبت کرنے، بولا اللہ کا کہاں گیا بھائی؟ یہ کہاں چھپا دیا؟ تو اصل میں انہوں نے اللہ کو ہٹایا اور اپنا خدا، اپنا خوف، جنون وہ اس میں ڈال دیا. اپنا بت کھڑا کیا ذہن میں، اس کی پوجا کرنے لگ گیا. وہ کہہ رہا کہ میں اللہ کی بات کروں. بھائی تم نے اپنے تصور کا نام تم اللہ رکھ دو تو اللہ ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک آپ کی تربیت نہیں ہوگی، سلسلہ سلاسل آپ کی تربیت ضربے لگا لگا کے آپ کے وہ بت توڑیں گے نہیں. آج ایک اللہ، کل دوسرا اللہ، کل تیسرا بت، تیسرا، چوتھا، پانچ. آپ سب کا نام اللہ رکھتے ہیں یار، اللہ تو نہیں ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ ہے، دوسرے نے پتہ لگتا تو وہ بھی ختم. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ اس کی آپ پریکٹس کریں گے، سارا سال کریں، آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے. اورا والی جس نے سوال کیا تھا وہ بھی سن لیں. جنہوں نے روح کے پوچھا تھا کہ ہم روحانیت میں کیسے ترقی کر رہے ہوں گے، وہ بھی سن لیں. یہی جواب ہے. بھائی ایسے کریں گے. کیسے پتا چلے گا؟ آپ کا اللہ پہ یقین بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا اورا تگڑا ہوتا چلا جائے گا، آپ کی روح تگڑی ہوتی چلی جائے گی، آپ کا جسم تگڑا ہوتا چلا جائے گا، آپ کا ذہن تگڑا ہوتا جائے گا. سوچیں گے، کنسنٹریٹ کریں گے اور وہ چیز مظاہرہ بنتی چلی جائے گی. آپ خود جو مظاہرہ بناتے ہیں وہاں گڑبڑ ہوتی ہے. کبھی وہ اللہ کا مظاہرہ بناتے ہیں، اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں، خود اپنا گڑھا ہوا اللہ. بھائی جبکہ سلسلہ دیمیہ کی جو تعلیم ہے وہ بتاتا ہے مراقبے میں سب کچھ بھولنا ہے، لا میں جانا ہے، خالی ذہن ہونا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اچھا وہ میڈیٹیشن لوگ مراقبہ کا سنتے ہیں اور میڈیٹیشن کر رہے ہیں. ہمارے سلسلہ دیمیہ کے دوست بھی یہ کر رہے ہیں. میڈیٹیشن میں تو آپ نے ایک خاکہ بنانا ہے اور اسی کو دیکھنا، ذہن کو بھولنے نہیں دینا، اسی کو دیکھنا ہے، اسی کو کیچ کرنا، اسی کو کیپچر کرنا ہے، اس کو بھولنے نہیں دینا ہے. مراقبے میں ایسا تو نہیں ہے. ابھی آئندہ کے مراقبے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مراقبے میں تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کیپچر کیا اس کو لوز کریں، بالکل بے خیالی میں جائیں. جیسے بھی میں نے بتایا، بالکل اندر جائیں، بالکل بے خیالی بے دھیانی میں جائیں اور یہ محسوس کریں بس وہ رنگ نیلے رنگ کا ماحول ہے، بس زیادہ سے زیادہ، بس بالکل اندر جاتے رہیں، جاتے رہیں، جاتے رہیں، جاتے رہیں. بے خیالی میں جائیں گے، جو کچھ ہے جیسا ہے سچ مچ کا سامنے آ جائے. بہت سارے لوگ کراچی کا ایک تصور بنا کے جاتے ہیں اور پھر وہ کراچی پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان کو کراچی نظر ہی نہیں آتا. کہتے ہیں میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا کراچی ایسا ہوگا. یہ نہ ہو آپ کا کراچی چینج نکلے، آپ کی جنت دوزخ کسی ویسی نہ ہو جیسی آپ سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کو یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے خاکے بنا رہے تھے یہ ہمارے خاکے ہیں. یہ تو کوئی مشکل بات تو نہیں کی، سائنسی بات تو نہیں کی نا، بالکل سادے سے الفاظ میں کہ میں نے یہاں سے پڑھا، اس سے سنا، اس کو دیکھا، اس کی بات اچھی لگی اور میں نے کہا ہاں اللہ ایسا ہے. اب جب میں نے اللہ کا کوئی تعارف پیش کیا تو آپ کی بات سے میچ نہیں کیا، آپ نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے بت سے ٹکرا گیا ہو. تو میری بات تو ہمیشہ بت سے ٹکراتی ہے اور وہ پاش پاش کرتی ہے اس کو، کیونکہ یہ میرے بزرگوں کی بات ہے، یہ روحانی بات ہے. میری دعا ہے کہ آپ سب کے ذہنی بت پاش پاش ہو جائیں. پیچھے صرف ایک ہی چیز بچے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ میاں اپنے راستے کے لیے آپ کو منتخب کرے، آپ پہ اپنا فضل و کرم کرے. آج کی رات آپ سب کو مزید مستفید کرے، ویسا مستفید کرے جیسا اللہ چاہتا ہے، ویسا نہیں اپنا ہی کچھ گڑھ لیں، دوبارہ گڑھ لیں، ویسا نہیں. جب آپ کی یکسوئی ہو، محسوس کریں ہاں دیر از سم تھنگ اسپیشل اور نیو. میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب ٹائم ہے ہماری گفتگو کا، تو اب گفتگو کرنا چاہیں تو بسم اللہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض الرحمان احمدآباد سے سر. جی سر. سر یہ فیس بک پہ فیض حمید خان صاحب ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اسباق کے وقت درود شریف یعنی درود خضری کن الفاظ میں پڑھا جائے؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم یا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، ان میں سے کون سا پڑھا جائے؟ دیکھو درود شریف جو وہاں پہ آپ کو اسباق ملے ہوں گے نا، اس میں لکھا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. تو جو لکھا ہوا ہے آپ نے وہی پڑھنا ہے. یہ ذکر کے اندر جو ہے، دیکھو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بھی ٹھیک ہے،
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم بھی درود خضری ہی ہے. تو اسباق میں عموماً یہ آخری والا پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. ذکر میں چونکہ وہ یہ ہم کہتے ہیں جس ذکر کو مجھے یہ لگتا ہے کہ درود شریف خالصتاً صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وسلم. چونکہ اب ذکر ہو رہا ہے تو اس میں بیلنس بھی کرنا ہے, کچھ چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا آواز کے ساتھ, اور یہ تو اس ٹائم پہ ذکر کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم پڑھا جائے. تو اسباق میں جب پڑھیں گے تو وہ پورا پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم یا وآلہ وصحبہ وسلم بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ عامر عارف بھائی ہیں, انہوں نے ایک کمنٹ شیئر کیا ہے. ماشاء اللہ رمضان کا لائیو پروگرام بہت بہت پرنور رہا. آپ اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کی کاوش قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اللہ میں آپ نے جو کوششیں آپ نے بھی کی ہیں اللہ میں اس کو بھی کامیابی دے, اور اللہ میں آپ کو وہ بھی دے جو آپ چاہتے ہیں, اور پر وہ بھی دے جو اللہ میں خود چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ میں انشاءاللہ آپ کو نوازے گا, اللہ میں آپ کے اندر سکون بھرے گا, اور آپ کی نسلوں میں جائے گا. یہ بات پکی ہے. جو لوگ سب کام دھندا چھوڑ کے اس ماحول کے اندر اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی نکالتے ہیں نا, یا سوچتے بھی ہیں, اللہ میں اس کے اندر خیر بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا کمنٹ کیا. جی آگے. سر زرتاب حق صاحب ہیں, ان کا ایک سوال ہے. نیوٹرل سوچ کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کریں؟ کیا اپنے ذاتی فائدے کے لیے سوچنا غلط ہے؟ وسیع پیرائے میں بیان کر دیں. ہاں میں یہ مختصر اور وسیع پیرائے میں یہ کہوں گا, نیوٹرل ہونا کیوں بھائی, کیوں ذاتی اس میں سوچنا بالکل ٹھیک ہے. نیوٹرل سوچ یہ ہے کہ آپ کے اندر جنس, رنگ, زبان اور یہ نقشے بنے ہوئے نا ہمارے دماغ میں ہیں مختلف قسم کے, یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے, یہ امریکہ ہے, یہ پاکستان ہے, یہ جتنے تعصب ہیں یہ ختم ہو جائے. نمبر 1, اپنے علم کی بنیاد پہ جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے وہ سب ہم اس کو کیا کریں, ایک طرف کر دیں. یہ نیوٹرل ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلب سب کے لیے خالصتاً قابل قبول. یہ میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس میں جاؤں گا تو پھر وہ کلاس بن جائے گی پوری, اور وہ اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہ رہے. تو نیوٹرل ہونا یہ ہوا کہ آپ سب کے لیے ایسے قابل قبول ہو جائیں جیسے پانی سب کے لیے قابل قبول ہے, ہر شکل میں ڈل جاتا ہے. گلاس میں ڈالیں گلاس بن جاتا ہے, گملے میں ڈالیں گملہ بن جائے گا, منہ میں ڈالیں منہ بن جائے گا, انتڑیوں میں جائے گا تو انتڑی بن جاتا ہے, انتڑیوں کی شکل کا ہو جاتا ہے. لیکن اپنا کام کرتا رہتا ہے کسی کو ہٹ کیے بغیر. تو ایسے نیوٹرل ہونا ہے, اپنی ذات کے لیے اپنے کھانا اپنے لیے بھی کھانا لانا ہے, دوسرے کا کھانا چھینے بغیر اور ان کے کھانے کو خراب کیے بغیر. اس کے کھانے کے لیے فائدہ مند اگر آپ نہیں بھی ہو رہے تو کم سے کم نقصان دہ نہ ہو. یہ نیوٹرل ہے. تو نیوٹرل ہونے کے بھی درجات ہیں. تو روحانیت کا مین لباس ہی نیوٹرل ہونا ہے. نیوٹرل نہیں ہو جیسے میں نے کہا خالی ذہن ہونا. یہ ایک لمحہ آئے گا آپ کے اندر مراقبے کے اندر, اگر آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے, خالی ذہن نہیں ہوں گے, تو آپ کے اندر کچھ چیز کیسے بھرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ میری ذہن میں ہے کہ نیوٹرل ہونا یہی ہے کہ آپ اپنے لیے سب کے لیے ایسے قابل قبول ہو جائیں. ایسے قابل قبول نہیں کہ سب کو خوش کرتے پھر رہے, نہ, سب کو پتا ہو کہ یہ کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا. معاشرے میں نے کہا تو درجے ہیں اس کے. اب معاشرے کے اندر آپ جب جاتے ہیں, فرض کر اپنے دفتر میں, سب کو پتا ہی سب کا کام کر دیتا ہے, لیکن وہ کام کرتا جو اس کو آتا ہے, جہاں لائن مارنی ہے. وہ کام نہیں کہ جو کام نہیں آتا اس میں بھی گھسا ہوا نقصان کر رہا ہے. نیوٹرل آدمی ٹھیک ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, کر دوں گا, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ہے نا صحیح اور غلط, یہ ہم نے اپنے ذہن میں خود بٹھا لیے. ٹک کا نشان کیا ہے, رائٹ. کراس کیا ہے, رانگ. یہ کس اللہ نے بھیجا ہے, ارے میں نے ایجاد کیا. تو ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہے رائٹ اور رانگ. خود ہی جو چیز ٹکراتی ہے آپ کی بات کے اگینسٹ ہوتی ہے, آپ سے مراد آپ فرد واحد نہیں, مطلب میں اور آپ, ہم سب سے مراد ہوتی ہے آپ. ٹھیک ہے, تو ہمارے ذہن سے ہمارے دماغ میں موجود آنسر سے بات جب مخالف جاتی ہے تو کہتے نہیں اس کو کچھ نہیں آتا بھائی, اس نے غلط بتایا بھائی, ارے نہیں یہ غلط بول رہا ہے بھائی. کیوں؟ میں آپ کے آنسر کے لیے ریپیٹ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر میں اپنا آنسر ریپیٹ کروں گا تو کیا ہوا, میں نیوٹرل نہیں ہوا,
न्यूट्रल ये है कि मेरा आंसर वो हो जो मेरा अपना ना हो, वो सबका हो। वो न्यूट्रल तरीन जात जो अल्लाह ताला की है, उसका आप रख दें, कबूल करना ना करना तो आप उसकी जिम्मेदार छोड़िए। वो जो न्यूट्रल होता जाएगा उसको समझ में भी आएगा, उसके जहन में जाएगा, उसको कबूल करता रहेगा, ठीक है। वरना यही जंग चलती रहेगी, मैं आपका जवाब क्यों दूं भाई, जो आपको जवाब पता है मैं क्यों रिपीट करूंगा, नहीं करूंगा ना। बस इस तरह की जहन है। तो न्यूट्रल होने के लिए इसके ऊपर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, दोबारा से एक निशिस्त रखेंगे ना, तो उसके अंदर हम गुफ्तगू में भी आ जाएगा, नहीं तो हम पूरा मौजूद रखेंगे, न्यूट्रल तर्ज फिक्र। न्यूट्रल थिंकिंग तो हमारा मोटो है, देखिए कलंदर शऊर साले में भी लिखा हुआ है, न्यूट्रल थिंकिंग, ठीक है। तो वैसे न्यूट्रल थिंकिंग की आखिरी बात, बस ये बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल होने का सबसे आसान तरीका ये है, अपने आप को किसी के हवाले कर दो और छोड़ दे, भूल दे कि आप कुछ हो, अपनी जात की नफी कर दें और किसी बड़ी जात के हवाले करें, वहां से कनेक्शन लें, वहां से जो करंट आ रहा है वो अपना काम खुद ही करें, तो आप खाली डमी बन जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह के सामने सियाणे मत बने, अल्लाह के सामने हुजूर पीर मुर्शिद फरमाते हैं, अल्लाह के सामने 1.5-2 साल से ज्यादा का बच्चा ना बने, बस जो अपनी बात बता सकता है, खाली भूख लगी है, प्यास लगी है। तो ये न्यूट्रल होने की सबसे बड़ी टेक्निक है, अल्लाह के सामने बच्चा बन जाए, न्यूट्रल हो जाएंगे, यकीन करें। न्यूट्रल जो बच्चा बच्चा होता है ना, जो वो होशियारियां नहीं दिखाता, सियाना नहीं होता, जब भी तो प्यार आता है, हर एक को प्यार आएगा, हर एक को प्यार क्या आएगा तो क्या होगा, हर कोई कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। तो न्यूट्रल की सबसे अच्छी तारीफ मेरे जहन में यही है कि भाई अपने आप को बराह रास्त के बजाय बिलवास्ता सोच से जोड़ लें, और बिलवास्ता कैसे जोड़े, अल्लाह के हवाले करें, पीर मुर्शिद के हवाले करें, और ये रिलैक्स हो जाए, जैसा वो सोचते हैं या सोचने कहते हैं वैसा सोचें, न्यूट्रल है, क्योंकि आप अपनी बात करी हुई है, उनके पास तजुर्बा है, वो न्यूट्रल तरीन शख्सियत है आज के दौर में। तो हमारे गिर तो मेरे पीर मुर्शिद ही है ना, तो हम जब देखेंगे उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो कैसे मिलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे, वो आप उससे अंदाजा हो जाएगा आपको कि भाई ये होती है न्यूट्रल तर्ज फिक्र। न्यूट्रल तर्ज फिक्र क्या है, आपसे जो हो सकता है कर दें, जो नहीं होता तो भाई अब क्या करें, भाई गलती हो जाए फौरन माफी की तलबगार हो जाए, वही 22 नुकात जो हमारे कवायद ज़वाबित में है, तो बस ये सब कुछ करें इंशाल्लाह, फौरन न्यूट्रल होते हैं, सियाना नहीं बनना है, अपना काम करना है, अपने लिए भी करना है, दूसरे का काम खराब किए बगैर, तो अपने काम को नहीं छोड़ना आपने। कतई ये मतलब नहीं कि आप न्यूट्रल हैं तो आप, न्यूट्रल की तारीफ बेवकूफ होना तो नहीं होता, ये तो दुनिया आपको तो बेवकूफ बनाएगी, आपको पैसा टका भी नहीं देगी, ठीक है। अपना काम करें, अपने बच्चों का रिजल्ट दें, जो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उस जिम्मेदारी को पूरा करना है, किसी का काम खराब किए बगैर, ठीक है। तो जो बहरहाल न्यूट्रल थिंकिंग क्या हुई, केयर ऑफ अल्लाह सोचना, ये होती न्यूट्रल थिंकिंग, सिर्फ अल्लाह की उससे सोचना, जवाब देना, और कोई जवाब ना देना, ना सोचना ना अमल करना, ठीक है जी। जी और कुछ, गरम गरम चाय रख के बैठता हूँ मैं, गरम गरम चाय ला के रखते हैं, साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, हाथ लगाता हूँ, ठंडा पानी में लगा होता है, हालांकि मौसम बेहतर है लेकिन फिर भी ठंडा का यहाँ खांसी, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रात वाली उतरी नहीं उतरी? नहीं सर, अभी चल रही है। वो तो आज चलेगी ना यार, अभी तो आज का दिन जरा थोड़ा सा बाकी दिनों की निस्बत थोड़ा सा बस नहीं होगा। मुख्तलिफ रहा कि एक तो जिस्मानी तौर पे ऐसा लगा जैसे जिस्म बेजान है, और ख्यालात बिल्कुल ख़त्म हो गए, मतलब दिमाग की जैसे कहते हैं ना माऊफ हो जाना, वो माऊफ हो जाने बहुत वाली अच्छी कैफियत सोच ज़्यादातर तारी रही। तो जैसे है, और अगर क्या घर चाहिए? में तो कल रात को काफ़ी अच्छा रहा, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा कुछ चीज़ें। सवाल से एक छोटा-सा ज़हन में सुबह आज कुरान फ़हमी के दौरान आया था। वो आयत जो पिछले दिनों हमने डिस्कस भी की, आपने भी बताई थी कि शैतान ने जो मुकालमा किया और फिर उसका एंड ये हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे इबादुल मुखलिसीन हैं, उन पर तू काबू नहीं पा सकता, बाकी जो तेरे हुए उन सब से मैं फारिग हूँ, मेरा उनसे कोई वो नहीं है।
تو سر یہ میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ یہ جو مخلصین یا اخلاص والے بندے، تو جنرل جو ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، یا آخری حد تک میں کہہ لوں کہ وہ خالص سے نکلا نا، خالص سے، ہاں اس میں وہ مطلب اللہ کے اس میں خالص لیتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں کل جو چیز آئی وہ یہ آئی جو ہماری گفتگو کے بعد ڈیولپ ہوئی. یہ جو گزشتہ ہم نے ہماری گفتگو کا جو محور رہا وہ بنیادی طور پہ 3 چیزیں رہیں جسے میں اب فیل بھی کر سکتا ہوں کہ ایک میرا جسم ہے، ایک میرا اورا ہے، اور ایک میری روح ہے. مطلب میں ایک نہیں ہوں، میں 3 اینٹی ہوں جو ہیں، جن کے جو موجود ہیں باقاعدہ. تو یہ جو مخلص اور خالص ہونے کی جو چیز اب میری نظر میں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، واللہ عالم یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ سر یہ جو روشنیوں کا پرت ہے، یعنی کہ روشنیوں کے پرت کا اخلاص کی حد تک چلے جانا، یعنی کہ اس میں ہوں تو اللہ کا وہ پرت ہی نا جو آدم علیہ السلام تک آیا اور پھر وہاں سے آگے آیا، اسی سفر میں نے لوٹنا ہے. پہلے آدم تک جانا ہے، آدم کے اس پرت تک جانا ہے، اور پھر وہ اللہ کا وہ پرت جہاں پہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس اخلاص کے پروسیس میں جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے روشنیوں کو اتنا خالص کر لینا ہے کہ وہ جو جس وقت آپ کا اور اللہ کا جو بھی میچ ہوا تھا وہ اس کی فریکوینسی وہ روشنیاں آپس اس پرت کے ساتھ مل جائیں. یہ اخلاص یہ ہوگا. اب آگے آپ رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو آپ کی اپروچ ہے بالکل اچھی اپروچ ہے، ٹھیک جا رہے ہیں آپ. تو میں یہ کہوں گا خالص سے مراد یہ ہے کہ انسان جب پیدا اللہ نے تخلیق کیا تھا نا، انسان اس حالت کے کتنے قریب ہے. ٹھیک، بندے نے تو آپس میں علائشیں جمع کر لی نا، جو اپنے داخل کر لی. جنت کے بعد تو جو کچھ ہم نے کیا اپنے ساتھ وہ تو بہت ہی ظلم کیا. جنت سے پہلے بھی جو ہم نے شجر ممنوعہ کے اندر جا کے اپنے اندر جو کچھ کیا، اس سے پیچھے جانا فی الحال بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہم اس سے پیچھے خالص ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی سر. اور یہ بات اس لیے آپ کو میچ کرتی ہوئی لگے گی کہ انسان کو بہکانے کے لیے شیطان بات کر رہا ہے اللہ سے. کب کر رہا ہے؟ جب اس نے پہلے بہکانے کا مظاہرہ کر دیا. کہاں کیا؟ جنت کے اندر. صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا کہ جی لو جی. اب شیطان کہہ رہا ہے لو جی اب تو میں پھر دوبارہ اب تو میں کروں گا سب. یہ تو بہت ایزی، اس کو کمزوری نظر آ گئی انسان کی. اللہ نے کہا کہ ویسے نہیں کرو گے جو مخلص ہے، مطلب جو اس حرکت سے پہلے کے لوگ. کون سی حرکت؟ جو اللہ نے کہا تھا اس کو منع کیا تھا، اس کے باوجود کی. اچھا ٹھیک ہے، تو ایسی بات ہے نا. اس بات کی کنورسیشن کے درمیان میں جو ٹائم پیریڈ ہے تو وہ اس کو تو کاؤنٹ کریں گے نا ہم لوگ. اللہ کی کنورسیشن ہو رہی کرے کہ جی میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، اس کو بترا کر کو اللہ کرنے نہیں. مخلصین کے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. مخلصین کون ہو گئے؟ جو اللہ نے جب کہا تھا کہ تم اور تمہاری زوج جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اس کے قریب نہیں جانا. ایک ہی کہا تھا. انہوں نے وہاں پہ رہے، کھایا پیا تو صحیح، لیکن کیا کیا؟ اس زون میں بھی چلے گئے جہاں سے منع کیا گیا. تو جو زون کے اندر چلے گا اس زون کو کہتے ہیں شک کا زون. ہر چیز شک ہے، ایلیوژن، فکشن، جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. آج بھی بات ہو رہی میٹا ویٹا پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لوگ، اللہ خیر ہی کرے. ٹھیک ہے، تو ایلیوژن اور اتنا فکشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تو جو ایلیوژن کے زون میں قدم رکھا تو سیدھا یہاں آ کر رکے. تو یہ کیا ہے؟ ایلیوژن ہے، ایلیوژن ہے یہ دنیا. ہر چیز دکھتی کچھ ہے، اصل میں کچھ ہے. میں آپ کو دکھ ایسے رہا ہوں، اصل میں تو میں ایسا نہیں ہوں نا. میں تو میری تو روح ہے، اصل میں تو میں میرا جسم تو میری روح ہے. میرے روح اور میرے درمیان میں، میرے جسم کے درمیان میں ایک اور روشنی کا بنا ہوا جسم. ارے بھائی کیسے کراس کر کے دیکھو گے؟ تو خالص مخلصین کا مطلب یہ ہوا جو اپنے ان دو جسموں سے آگے نکل کے اپنی روح کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے. اور وہ روح جو ہے جس نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے اور ابھی اس نے نافرمانی نہیں کی تھی، وہاں تک پہنچ جائے گا
وہ اس کو شیطان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ اس وقت تک شیطان آپ کے ساتھ ہے میرے بھائی، بے فکر رہو۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے آپ کا گھر دیکھ لیا ہے، بس وہ آپ کے ساتھ ہے، تو یہ کوئی ایسا ٹھیک، چکر نہیں ہے کہ شیطان کو قابو کریں گے تو بھائی، شیطان کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی چھوڑا ہوا ہے، صحیح، اس سے بچنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اس سے بچنا ہے، ٹھیک سر، ورنہ وہی مقابلہ ہو جاتا نا۔ آدم علیہ السلام نے تو مظاہرہ بھی کر دیا، علامہ آدم الاسماء کلہا کے بعد کیا ہوا کہ بھائی بتاؤ ذرا میں نے کیا بتایا تمہیں سکھایا، پھر اس نے دکھا دیا آدم علیہ السلام، ہے نا ایسے ہی ہے نا، جی جی ایسے ہی ہے۔ سب نے دیکھا، انہوں نے کہا ہو سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں کب گرتے ہیں؟ خدا کے سامنے گرتے تھے وہ سجدے میں۔ ٹھیک، اس کا مطلب ان کو لگا کہ یہ بالکل اللہ جیسا ہی ہے، خلیفۃ الارض ہونے کے قابل ہے، بالکل یہ صحیح خلیفہ اللہ نے بنایا ہے اپنے جیسا، افعال میں، اختیارات میں۔ اس نے دیکھا یہ کچھ مظاہرہ آ رہی تو خالی اللہ کر سکتے تھے، وہ سجدے میں چلے گیا، علاوہ انسان شیطان۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شیطان سے مراد وہ اکیلا شیطان تھا، نہیں بھائی، بہت سارے گروپ تھا پورا۔ اسی کی بنیاد پہ اب اللہ میاں کی طرف سے جو تخلیق ہوتی ہے، ایک کہلاتی سعید روح، وہ روح جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ روح جنہوں نے الستو بربکم کے اوپر کالو بلا کہا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی بات میں توجہ نہیں دی۔ تو سعید اور شیطانی روح میں دو کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، رحمانی اور شیطانی کہلائے۔ تو سعید کے ساتھ جو روح کے لفظ استعمال ہوتا ہے سعید روح، اس کے اگینسٹ میں شک کی روح۔ اس کا مطلب جب آپ شک کے ساتھ ٹچ ہوئے تو کیا مطلب وہ آدم علیہ السلام کی کیا گڑبڑ ہوئی؟ انہوں نے وہ حرکت کی جیسے وہ لوگ کرتے تھے، شک کریٹ کر ٹھیک، دیا، تو وہ شک کے قریب چلے گئے، تو ایک حرکت ہوگی نا، باقی تو اپنے اختیارات تو رہے ان کے، لیکن ایک حرکت انہوں نے جیسی کر دی جس کی وجہ سے انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، انہوں نے وہی کیا، اور انہوں نے اسی میں لپیٹ کر کو بھیج دیا کہ جاؤ، جب یہ دھل جائے گا تو پھر آ جانا۔ یہ چھوٹی سی سٹوری سمجھانے کے لیے، لیکن ٹائمنگ وہی ہے، مخلصین کو ان کا جو خالص جس حالت میں نے بنایا تھا، جی دودھ سر، کب خالص ہوتا ہے؟ جب ہم نے نچوڑا تھا، صحیح ہے، اب اس میں آپ نے پانی ملا دیا، پتی ڈال کے چائے پتی بنا کے لے آئے اور کہہ رہے یہ دودھ ہے، نہیں دودھ، ہم دودھ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، بس یہ ہے، اتنا بڑا موضوع نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر نہ کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کرنا ہو تو پھر مسئلہ ہے، صحیح، ٹھیک سر، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور کچھ؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ سائرہ فراز عظیمی صاحبہ نے کمنٹ شیئر کیا ہے کہ آپ سب کے لیے دعائیں، اور ماشاءاللہ تمام نشستیں ہم سب کے لیے بہت علمی اور مفید رہیں۔ نیکسٹ ایئر بھی اس پروگرام کو جاری رکھیے گا تاکہ عظیمی بہنیں اور بھائی گھر بیٹھے استفادہ حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔ جی انشاءاللہ میں ہر سال اس کو کرتا ہوں، اور ہم ہر سال بیٹھتے ہیں، ہم لوگ ابھی کے نہیں بیٹھے، ہم تو سالوں سے بیٹھے ہیں۔ پہلے یہ کہ لائیو بیٹھتے تھے، پھر کرونا آ گیا تو کرونا میں ہم لوگوں نے اس پہ چلے گئے، زیادہ ٹائم ہم نے اس پہ کیا، پھر 2 سال 3 سال پہلے کی ویڈیو بنا کے ہم نے کہیں یوٹیوب پہ ڈالی تھی، فیس بک پہ ڈالی تھی، یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی، تو وہ اس میں محفوظ کر لی۔ تو سال بھی یہ ہوا چونکہ میں دور ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم نے کرنا تو ہے، مجھے تو اپنے دوستوں کے لیے تو ٹائم لگانا ہے نا، ان کا خیال رکھنا، ان کا تو رمضان نہیں خراب کروا سکتے، تو وہ ہم نے شروع کیا۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ رکھا کہ بھائی، کیونکہ کچھ اور لوگ شامل ہونا چاہ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہے تھے سسٹم کیا بنا ہے، اس کا طریقہ ہم نے یہ رکھا کہ بھائی ہم نے پہلے ویڈیوز ڈالی، پہلے ہم آپس میں ہم ڈسکشن کرتے تھے، پھر ویڈیو ڈالتے، لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی شامل ہونا، ہو جاؤ، تو پھر ہم نے لائیو کر دیا۔ تو انشاءاللہ بالکل اگلے سال بھی ہوگا، جب ہوتا رہے گا، یہ پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں ہمارے، باقی اور اس کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ آپ نا اس کو لائک کر لیں، پیج کو کیا کہتے ہیں، لائک کریں گے نا، فالو کریں گے، مراقبہ حال افتباد کے پیج کو وہ ٹچ کر لیں، بس ہو جائے گا۔ یوٹیوب پہ جانا ہے تو حکیم مدثر فہیم کے نام پہ چلے جائیں، تو وہاں پہ کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی میں اپڈیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہے، یہ لڑائی ہمارے دوست کام کرتے ہیں سارے، یہ ہماری ٹیم ہے، ان کی قربانیاں اظہار ہے، میں نے تو خالی بیٹھا آن کیا کیمرہ اور گفتگو کی اور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو میرے دوستوں کا جتنی آپ کے لیے اتنا تردد کرتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ میاں ان کو بھی جزا دے، اللہ میاں آپ کو بھی جزا دے،
اللہ میاں آپ کو بھی خوش رکھے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کامیابی ہوتی ہے ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی دعا میں ہمیں یاد رکھا, بہت بہت شکریہ جی. سر یہ حمیرہ عظیمی صاحبہ نے بھی ایک کمنٹ بھیجا ہے. السلام علیکم سر, میں آپ کا پروگرام اٹینڈ نہیں کر سکی تھی, کیا اس کی ریکارڈنگ مجھے ملے گی؟ کون ہے یہ, کیا نام ہے ان کا؟ حمیرہ عظیمی صاحبہ سر. اس کی ریکارڈنگ سے یہ بتائیں نا ٹیم کیا کہتے ہیں, اسفن سے پوچھے ذرا. نہیں ریکارڈنگ کیوں ہوتی ہے اس میں, ہے نا یہ پیج پہ جی لائیو پڑا ہوا اب میں آئے گا. جی سر اس حوالے سے کمنٹ کر دیے گئے, کمنٹ کا جواب دے دیا, نیچے لنک بھی شیئر کر دیے گئے ان کے ساتھ. اس میں دونوں جگہوں کا بتا دیا. آئی تھنک سو کہ یہ جو دوسرا پہلا جو ابھی سوال یا کمنٹ ہوا تھا اس میں آپ نے اس کو ایڈریس کر دیے, تو اچھا جی یہ سیم آپ اس میں وہی یہ کرو بات ہے. نا, آپ یہ تو کرو کہ وہ دونوں یوٹیوب والا کمنٹس بھی, میں ڈال دیے. جی دونوں ڈال دیے, یوٹیوب والا لنک بھی ڈالنا سب کے لیے, یوٹیوب کا لنک ڈال ڈالنا دیے کہ اس کو فالو. جی اس کو پیسٹ کر دیا, اس کو لوگ فالو کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اور کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ کر لو اب تو ایزی ہو جاؤ. آج کی رات میں ہے نا آپ لوگوں کا پروگرام چلے گا نا ریاض بھائی, سب جمع ہو گئے بھائی بھائی وہاں پہ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے آواز. سر آج یہاں پہ موسم بہت زیادہ خراب تھا تو پھر آج نہیں آئے ہیں مراقبہ ہال میں. آج انفرادی ہی کر رہے ہیں سر. بہت تیز بارش تھی اس وقت, تو پھر اس وقت نہیں نکلے ہیں بھائی. تو وہ چادروں والا پورشن وہاں پر ہی مسئلہ بنا ہوگا, چادر چھت کا مسئلہ ہے نا. جی سر. چلو کوئی نہیں, لائٹ وائٹ بھی نہیں ہے نا, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک کیا. ہاں وہ سب کے لیے پریشانی بن جاتی ہے, تو بارش وہ کیچڑ کا راستہ ہے, بہت خطرناک راستہ ہے. جی سر. پھر وہ بارش میں بارش ہے, وہ چادر چھت کا مسئلہ ہے, لائٹ سر کا راستے بھی بند ہو گئے تھے, روڈز پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے. ہاں وہ نیچے تو بہت زیادہ جا رہا ہے, وہ تو وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, یہ تو قدرتی ہے, بس کیا ٹھیک ہے, بس گھر میں بیٹھ کے کریں سب لوگ, اپنے پہ اسکار کریں. آج تو ادھر بالکل اس طرح ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے جیسے وہ جنوری میں ہوتی تھی ٹھنڈ, اتنی شدید ٹھنڈ ہے اس ٹائم پہ. ہیٹر ہاں یہ شیٹر جاتی ہوئی ٹھنڈ, یہ جاتی ہوئی ٹھنڈ جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ تو کرتی, چیٹنگ کرتی ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسے یہاں ہی پر بھی اسی ٹائپ کا ماحول ہے کہ یہاں پہ آپ باہر سے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دھوپ ہے, دھوپ نہیں ہوتی, وہ روشنی ہوتی ہے. جب آپ یہاں سے باہر نکالتے پتہ لگا ہوا چل گئی, اور وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ جو میں نے پہنا یہ بھی بہت کم پہنا ہوا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے میں نے یہ شرٹ پہنی, اوپر ایک پتلی ایک جیکٹ ہے, وہ پہن کے مجھے لگتا ہے میں ٹھیک جا رہا ہوں. جب آدھا سفر کرتے ہیں تو ہوا چل پڑتی ہے, بندہ کہتا ہے انہوں نے موٹی موٹی وہ کیوں نہیں پہنی, ہوڈیاں کیوں نہیں پہنی, یا ہوڈی وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹوپی تو پہنی بھی بڑے ہوتی ہے لیکن ہوڈی بھی پہننی پڑتی ہے. تیز شدید اولے پڑے, تو مجھے آپ کل والی بات آپ کی یاد آ گئی نا. میں نے کہا وہ سر نے کل یاد کیا تھا ترکی میں شدید موسم ہے, تو ہاں چونکہ اقتباد میں سنی گئی تھی تو سن لی, پھر انہوں نے کہا وہ فوراً ایک جیسا ہوا. تو یہاں کا ماحول ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بالکل اقتباد جیسا ہی ہے. یہاں کا سردی وردی کا جو معیار ہے نا, تو اس طریقے سے ہے. تو باقی بہت اچھا گیا سب کا, الحمدللہ. بہت میں اطمینان ہوں, مطمئن ہوں. کیا خیال ہے؟ اور انشاءاللہ اگلے سال پھر پروگرام چلے گا. اگلے سال کی تھوڑی ٹیوننگ اور تیز رکھیں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. مطلب پہلے سے ہی جی سر. ایکٹیولی انشاءاللہ اس کو پہلے سے تیار رہنا آپ لوگوں نے, یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یکم سے یہ نہ ہو کہ ہم سٹارٹ کریں. بھائی یکم کا مطلب ہے ہم لوگ سٹارٹ ہو, یکم رمضان کو ہم رمضان کے حواس میں. سر اس دفعہ بھی جو آپ نے ترتیب رکھی نا وہ بڑی ہاں زبردست رہی نا. ہے نا. اگر غور سے میرے بھائی اگر کسی دن وہ پمفلٹ دیکھیں تجلی والا, تو میرے تمام بھائی تقریباً یکم رمضان سے 17 رمضان تک والی جو تجلی کی روٹین ہے نا وہ اس میں رہے ہاں تھے. آپ نے پہلے 10 دنوں میں ہی ہمیں وہ نیند 4 گھنٹے پہ آپ لے آئے تھے, کھانا پینا آپ نے ہمارا پہلے ہی اس کو کر دیا تھا. تو وہ مطلب جو 17 کے بعد سے وہ تھوڑا سا ٹف ہوا, لیکن وہ جو تجلی کے پروگرام کے جو پمفلٹ ہے اس حساب سے جو روٹین وہ 11 سے شروع کروا رہے تھے, وہ آپ نے تقریباً تمام بھائیوں کو جتنے بھی تھے آن لائن تھے ان کو یکم سے ہی کروا دی تھی. مطلب میں نے کہا کہ تھوڑا سا اگر ان کو تھوڑا بار نہ پڑے, اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو ایڈوانس اس لیے کروایا
کہ تاکہ تھوڑا سا جو آپ کو شوق لگنا باڈی کو پہلے لگ جائے. شوق پروف کرنے کے لیے ہے تو ذرا وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو میرے تجربے میں آیا ذرا کافی پرانا لکھا ہوا یہ ہے نا, مجھے لگا کہ اس میں تھوڑا سا اس کو آپ کی باڈی کو شوق پروف بھی ہونا چاہیے نا. تو آپ جیسے جائیں گے شوق میں چلے جاتے ہیں تو آدھا ٹائم پھر اس میں ضائع ہو جاتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے, میرا کھانا پورا نہیں ہو رہا. ارے بھائی ختم کرو. تو ہم انشاءاللہ مجھے یاد دینا, آسن لوگ اور سب لوگ یاد رکھنا, جب ہم کریں گے نا استقبال رمضان کا پروگرام اس دن سے ہم لوگ لائیو آنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. استقبال رمضان کا بڑا پروگرام ہوگا جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ, لائیو کریں گے. چاہے میں یہاں ہوا چاہے میں وہاں پہ ہوا, تو اس کو اسپیچ وغیرہ جب ہوگی, جب ہو جائے گی, اس کے بعد سے ہم رات کو ڈیلی بیٹھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سر ایسے ہی. اور انشاءاللہ وہ شب برات کے آس پاس ہی ہوگا, ہے نا. جی بس سر. شب برات کو میں نے کہا تو ہے, برات کا اعلان کر دیا کریں نا یار. بس ہاں جی. برات کو نا بس ہم نے رمضان میں داخل ہونا, بس اللہ اللہ خیر. ٹھیک ہے برات جی. شب برات سے ہم نے کہا تو برات کا اعلان کیا, بھائی اپنے اپنے کام خود جانو, اب ہم رمضان کے ماحول میں جانا, اب ہم رمضان کی تیاریاں کریں, شاپنگ واپنگ لائے, وہ راشن واشن, یہ بھی تو ماحول بناتا ہے نا. کپڑے بھائی یہ ہلکے پھلکے سفید کپڑے یا جون سے آپ یک رنگی کپڑے, ہے نا, وہ تیاری شیاری, یہ بڑا بڑا ماحول بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. وہ اس دفعہ جو آپ نے رہنمائی کی تھی تو میں نے تو شعبان کے ہی آخری دن پھر اسی طرح گزارے کہ جو میرا ناشتے کا ٹائم ہوتا تھا 7:30, اس وقت ناشتہ کر کے اور 13 گھنٹے گزار کے 8:30 بجے کھانا کھاتا تھا. تو وہ اس وقت سے ہی کی, تو مجھے تو اس طرح پھر یکم رمضان سے ہی بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوا. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. ہمارے یہاں مسائل زیادہ ہوتے ہی ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں نارملی کیا ہوتا ہے, ہماری طب یہ کہتی ہے کہ بہت جلدی بھی آپ نے کھانا ہے نا 6 گھنٹے سے پہلے اجازت نہیں ہے کھانا کھانے کی. جی سر. بھائی وہ میدے سے کر کے ہتھیلیوں سے نیچے کی طرف تو چلا جائے, کیا کر رہے ہیں, زہر بنتا جائے گا, زہر پیور زہر. ٹھیک ہے, جی سر. ورنہ چلو ہم کہیں گے کہ چلو ہماری عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, چلو 8 گھنٹے سے پہلے نہیں. ورنہ صحیح طریقہ, اگر آپ بیمار ہیں, صحت مند ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کو بالکل 18-19 گھنٹے بعد ہی کھانا ہے. ایسا ہی. وہ جلدی کھانا چاہ رہے ہیں آپ 14 گھنٹے سے پہلے کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ کی بیماری چل رہی ہے, مطلب کوئی آپ کو لگتا ہے یار یہ مسئلہ وہ مسئلہ, 14 گھنٹے پہ آپ رہیں, 2 میل پہ آئیں, 14 گھنٹے پہ رہیں, بہت اوور ایٹنگ نہ کریں لیکن ٹھیک کھائیں. ٹھیک ہے, تو جب کچھ عرصہ گزر جائے تو اس گھنٹے کو تھوڑا سا کم کر کے 12 گھنٹے پہ لے آئیں, تھوڑا کر کے 12 گھنٹے بعد صبح 8 بجے کھائیں, شام کو 8 بجے کا, صبح 8 بجے شام کو 8 بجے, کافی ہے. بیچ میں بعد میں جب اور بہتر ہو جائے, بیچ میں اسنیک کا ٹائم ہوتا ہے. اسنیک سے مراد ہے خالی وہ پکوڑے سموسے کا نام اسنیک نہیں ہوتا بھائی, ہیلتھی کوئی چیز چھوٹا موٹا, چاہے اسنیک کے طور پہ آپ فروٹ لے لیں, کوئی اسنیک کے طور پہ اچھی چائے, گرین ٹی, یہ لینا چاہیے, یہ بھی اسنیک کا حصہ بنا سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن خالی پیٹ جوس نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جوس کبھی بھی خالی پیٹ نہ لیں, زہر بنتا ہے, کینسر بناتا ہے سارا. یہ میرے تجربے میں آیا, سارے کا سارا یہ کینسر کی طرف لے جائے گا. خاص طور پہ وہ لیمو کے, وہ کیا نام ہے, وہ کنو مالٹے کے, وہ کیا ہوتا ہے انار کے, نیمبو پانی, پتہ نہیں کیا خالی پیٹ پی لیں. جی سر. بھائی وہ ایسڈ کا لیول جب بڑھتا ہے تو کینسرس جو سیل ہے اس کو بڑھوتری میں مدد دیتا ہے. الکلائن تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے نا. آپ کو تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے, وہ تو کہا یہ جاتا ہے. کچھ پینا پڑ گیا تو ٹھیک ہے, آپ نیم گرم میں کچھ میٹھا ملا کے پی, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو ایسی چیز لیں جو دودھ ٹائپ کی ہو, چائے ٹائپ کی ہو, چینی ملا کے اگر نہیں لینا چاہ رہے بغیر اس کے لے لیں, ہے نا. تھوڑا سا الکلائن کے قریب رہیں, زیادہ الکلائن پہ نہ جائیں لیکن تھوڑا سا الکلائن کے قریب رہنا چاہیے. الکلائن غذاؤں کے قریب رہنا چاہیے. جیسے میں نے ایک ریکارڈ کروائی تھی ایسیڈوسس, ہے نا, سرخ گوشت اور ایسیڈوسس, اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں کہ بھائی وہ اب گوشت آپ نے کھا لیا, اس کے ساتھ کچھ ایسی چیز ہو نا جو ایسڈ کے لیول کو کم کرے, مینٹین بھی تو کرے. ہم غلط خوراک کو بھی غلط طریقے سے پکا کے کھاتے ہیں اور اچھی غذا کو بھی غلط طریقے سے پکا کے بڑا غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑے سے معاملات ہیں, ان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ لوگ انشاءاللہ یہ خیر یہ باتیں تو میں کل کروں گا, لیکن بس ذہن میں رکھیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا رمضان پروگرام ختم ہو گیا, جو دل کرے ایک دم کھانا پینے شروع, سب بیمار ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں, آپ کو بہت آہستہ آہستہ کھانے پینے کی طرف آنا, آپ لوگوں کو خاص طور پہ, اور عید کے دنوں میں بھی سلیکٹڈ چیزیں کھائیں گے, بچ بچا کے کھائیں گے,
नींदों को बेहतर करना शुरू करेंगे, पहले नींद को ये एक साथ 8 घंटे नहीं सो जाना, ठीक है, वही 5-6 घंटे पे रहें आप, ठीक है, 6 घंटे पे रहना, 6 घंटे तो अब तो आप सबकी उम्र है माशाल्लाह, 6 घंटे से किस लिए सो रहे हैं ऊपर, ठीक है, जरूरत नहीं है। इल्ला ये कि आपको कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो या कोई ऐसे मसाइल हैं, तो आप बिल्कुल नींद बढ़ाएं, अपनी बढ़ानी पड़ती है, बात का तो 10-12 घंटे भी सोना पड़ता है, लेकिन अगर कोई मसला नहीं है तो अपनी घंटे 6 घंटे से ऊपर जाने भी मत दें आम जिंदगी में, सुस्त हो जाएंगे वरना दिमाग माफ होगा। तो इसी तरीके से गजा को भी बस सेलेक्ट तो कर लिया, आप समझ तो गए गजा कहाँ गड़बड़ कर रही है, तो हर किस्म का खाना और हर एक के घर का खाना, हर एक जगह का खाना, हर होटल का खाना, भाई ये मत खाया करो यार, ठीक है, सेलेक्ट करके खाओ, खुद पकाना आता है खुद भी पकाओ, घर वालों के साथ मिलकर मदद करो, और जब आप मदद करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी खाने में क्या चीज़ क्या काम कर रही है, तो बस अल्लाह खैर करेगा। हल्की हल्की चीज़ें खाएं, एकदम छलांग मत मार, बिरयानी भी खाएं, थोड़ी सी खाएं, कबाब खाएं मेरी तरफ से, हम तो बिरयानी कबाब की दावत करते थे, चलो तो वो कबाब भी खाएं, बस एक आध की खा ली, है ना, रायता डाल के खाएं, थोड़ा सा खाएं, पेट भर के ना खाएं, ठीक है, ऊपर से ये खाली पेट वो पेप्सी शेप्सी टाइप का कोई शरबत जूस इस टाइप की कोई चीज़ किसी ने नहीं पीनी, पानी पे रहना आप लोगों ने, खजूर खाना चाहे तो खा लिया करें, और ज्यादा चावल वगैरह भी ना खाएं, गोश्त वोश्त तरह हल्के हल्के हल्का हल्का, ठीक है, नीम जामिद की तरफ जाएं, ज्यादा बेहतर है। तो पहली खुराक जो आपकी होगी वो सवैयाँ या दूध वाली कोई भी चीज, खुरमा, शीर खुरमा जिसको कहते हैं, असल में खुरमा कहते हैं छुआरे को, या खजूर को कहते हैं वैसे तो वो खजूर और वो उबाल के ना दूध में वो खा लें, इसमें सवैयाँ डाल लें, वो खाएं पहली खुराक, तो ज्यादा बेहतर है। फिर ये नमाज शमाज पढ़ के आएंगे तो नाश्ता करें हल्का फुल्का, ब्रेड ब्रेड, ठीक है, अंडे वंडे ना खाएं, और फिर दिन तक जो है वो हल्की फुल्की बिरयानी खाएं, चावल खाएं, पुलाव खाएं, जो भी हल्का हल्का होगा ना, उसके बाद रात को भी हल्का फुल्का कुछ खा के, और एक आध दिन के बाद थोड़ा 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 नॉर्मल खानों पे आना शुरू करें। अब वो बचपना तो है नहीं, आपने सबको ऊपर नीचे खाना है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल खानों पे जो घर के खाने खाने होते हैं, चपा दाल रोटी सब्जी गोश्त इस तरह की चीजें, वो दूसरे दिन से स्टार्ट करें, थोड़ा 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 तीसरे दिन तक आप नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, चौथे दिन से आप एब्सोल्यूट नॉर्मल होंगे, आपके हवास भी जगह पे होंगे, आप लोगों के लिए भी नॉर्मल होंगे, लोग भी आपको नॉर्मल लगेंगे लगेंगे, सब अल्लाह के मखलूक है, सब अल्लाह के दोस्त हैं, है ना, खाली आप ही नहीं है स्पेशल कोई चांद से उतर के आए आप लोग, क्या आपने 2-4 रातें क्या जाग ली अपने आप का वलीउल्लाह समझने लगे, ऐसा नहीं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया होता है, ठीक है, तो बस मेरी लिए भी दुआ करनी है भाई, ठीक है, अब हाँ हाँ हल्की फुल्की हंसी मजाक भी तो होना चाहिए, वो खुशी के मौके हैं यार, इतना अच्छा रमजान गुजारते हैं हम लोग, क्यों नहीं खुश होंगे, ईद तो हमारी है, ईद तो हमारी बनती है भाई, खुशी खुशी मजा आता है ना यार, यस, हमें समझ में आया था सबसे पहले तो भाई, हाँ ये होती है, अच्छा ये वजह है ईद की, हम आपस में रोशनियों का इतना सारा हजूम लेके जाएंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, ला भाई तुमने क्या दिया है ये लो, लाओ भाई तुमने क्या हासिल किया ये लो, है ना, ये होती है ईद मिलना। हमारे यहाँ क्या चक्कर चल पड़ा, वहां पे तो खैर हमारे इलाके में भी देखता हूँ मैं, उनसे मिलते हैं जिनको जानते हैं, उनसे मिलते हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, जिनसे जिनके खिलाफ गालियां देते हैं, बहुत भरा वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं, आओ जी जप्पियां, गैर आदमी से या नए आदमी से जप्पी तक नहीं डालते, डालेंगे तो ऐसे दिल पे अपने हाथ रखेंगे और एक हाथ उसके हाथ रखेंगे, लो जी गला मिल लिया, ये पता नहीं कौन सा स्टाइल का इन्होंने गले मिलना याद किया हुआ है, यूं अपने दिल पे हाथ रखेंगे उसके दिल पे हाथ रखेंगे, लो जी गले मिल लिए, ठीक है, तो हर एक से गले भी ना मिले फिर तो, इस टाइप के लोगों से बिल्कुल जो जो मुखलिस नहीं है, ईदगाह में आते हैं जो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, उन सबसे मिले, खूब मिले, ठीक है, बच्चों के लिए ईदी का इंतजाम कर लें, नोट शोट तैयार रख लें, कड़क कड़क टॉफियाँ शॉफियाँ जो भी देनी है उनको, चॉकलेटें तैयार करें, मेरी तरफ से बांटें सबको, ठीक है, मेरी तरफ से मुबारकबाद दें, आज की रात लगाएं, ये मीठी मीठी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, मेरे ख्याल में टाइम हो गया, क्या कहते हो भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, अगर इफ्तार बोल रहा हूँ मनसर से। जी इफ्तिखार भाई कैसे हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, बस एक दो बातें, अगर इजाजत तो टाइम तो ओवर हो गया, लेकिन अगर कहें तो मैं कर दूं। जी जी वो हुक्म करें ना। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में तो नोट रही नहीं है, कोई खड़े खड़े नोट भिजवाएं तो आप सबको दें, हम सब, पाकिस्तान में तो नोट नहीं रही। हाँ ये थोड़े से मसाइल हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, यहाँ तो बहुत ज्यादा आपके तसव्वुर से ज्यादा महंगाई है, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि एक वक्त का खाना मेरा माता 100 लीरा कहीं पर भी नहीं गया, मैं बहुत कम बहुत शरीफों की तरह खाने वाला आदमी हूँ, वरना एक टाइम पे लोग यहाँ बैठ के 150-200 का खाना खाते हैं, और 1 लीरा तकरीबन कितने का, 15 का है, तो समझे में, जी सर। ये 1500-2000 रुपए का खाना एक वक्त का है,
بہت زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ ہے۔ ہاں یہاں بہت زیادہ مہنگائی، اور اسی طرح رہائش، پھر آپ کا سفر، ارے بھائی بہت ہر کچھ مہنگا ہے یہاں پہ۔ جی خالی وہ کعبے والی جو چائے ملتی ہے نا وہ 8 روپے کی ہے، 8 لیرے کی، بعض جگہوں پہ تو اچھا 10 لیرے کی ہے، تو کتنے یہ ہوگی اچھا 150 روپے کی جی وہ کعبے والی چائے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا انشاءاللہ باقی آپ دعا کریں، میں انشاءاللہ بھیجاؤں گا۔ تو میں یہاں پہ کام تو کر ہی نہیں رہا، میں کام کے جی لیے تو نہیں آیا ہوا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ آپ کو پتا ہے۔ تو یہاں میں جی سر۔ کوئی نہ نوکری کرتا ہوں، نہ میں یہاں بزنس کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، سڑکوں پہ گھومتا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا۔ اچھا سر، وہ آپ جو کہ رمضان کے حوالے سے سوال جواب تھے، اس گفتگو بھی آپ گو رہی تھی، چونکہ ابھی طب کے نسبت سے آپ صحت کے حوالے سے بات کی تھی، اس سلسلے سے ایک بات پوچھنی تھی صاحب۔ پہلے صاحب بتا دیں کہ یہ ایک تو کچھ بیماریاں DNA میں چلی آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ کسی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اورا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ایک روشنیاں بکھر جاتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہی نا۔ اس کے لیے سر روحانی علاج، کلر تھراپی اور مراقبہ، یہ آپ کچھ لوگوں کو تجویز کیا ہے، اگر سب کو بتا دیں تو اس میں، چونکہ اگر اس دوران بھی ہو جائے ویسے بھی کر سکتے ہیں، یہ 3 چیزیں میرے ذہن میں تھی نا، اور نہ تو ان پر کوئی ایلوپیتھی میڈیسن کام کرتی ہے، نہ ہربل کرتی ہے، نہ ہی ہومی والی کرتی ہے نا۔ تو اس میں تھوڑا سا اگر میری بات اگر میں سمجھا سکا ہوں تو اس میں تھوڑی سی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ کی بات میں بالکل سمجھ گیا، میں ابھی میں سوچ رہا ہوں اس کے اوپر میں گفتگو کروں نہ کروں اس پہ گفتگو، تو مختصر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، اگر آپ نہیں یہ ٹائم ہے جاننا تو چاہ کر رہے ہیں، لینا، تو پھر کر لینا۔ نہیں مختصر میں ٹچ کر دیتا ہوں اس کو، پھر ہم ایک محفل کر لیں گے نا اس کی۔ جی چونکہ میری بات پہ پیر و مرشد سے ہوئی ہوئی، میری بھی ہوئی ہوئی، کچھ اور لوگ، اصل میں کچھ اور لوگوں کی ہوئی تھی، تو میں اسی طاق میں تھا، وہ اس سے ملتی جلتی بات کہیں ہوئی، اور میں نے وہ والی بات رکھ دی کہ جی میں نے یہ سنا تھا آپ نے فلاں کو یہ کہا تھا، تو اس میں اس کی کیا مطلب ہے۔ تو آپ کو پتا عظیمی دواخانہ کی ایک دوا ہے حب مشک کی۔ ہلو، آ رہی ہے بات؟ جی سر، آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حب مشک کی ایک دوا ہے، اس میں مشک پڑی ہوئی ہے اور بہت ساری قیمتی اجزاء پڑے، بہت مہنگی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کچھ ایسی جگہوں پہ اس نے کام کیا جہاں پہ سب سرپرائز تھے، یہ کیسے کام کیا۔ جی تو وہ بات انہوں نے پیر و مرشد کو بتائی کہ جی یہ ہم نے وہاں پہ اس کو استعمال کیا، تو اس نے فلاں 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 چیزوں پہ بھی کام کیا۔ تو وہاں پہ ابا جی کے منہ سے نکلا کہ اس لیول کی جتنی دوائیں ہوتی ہیں، درجہ اول کی دوائیں، ابا نے ایسے کیا تھا، درجہ اچھا اول کی دوائیں جی اور درجہ اول کے نگینے، ان میں جی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ جاتی ہیں DNA کو تبدیل کر دیتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو درجہ اول کی دوائیوں میں یہ مشک، انبار، زعفران، ہے نا۔ جی اسی جی طرح کھانے پینے میں جائیں تو بزرگوں کے طریقے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بزرگ فقیر وہ ہوتا ہے جو ایک مٹھی چاول کھاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے۔ ابے بھائی ہم نے کالے ہرن کھاتے ہوئے دیکھے ہیں بزرگ، ارے جی صاحب کشف و کرامات بزرگوں کی بات ہے، کالا ہرن مارتے تھے، خود شکار کرتے تھے، پھر کھاتے تھے، اچھا اور جب ختم ہوتا تھا پھر شکار پہ نکلتے تھے، جب شکار ملے گا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ جی تو اسی طرح بہت ہی تگڑے لیول کی غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، خاص قسم کی مچھلیاں، بہت ہائی لیول کے کھانے جس کو ہم کہتے ہیں صالح الکیموس غذائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جی میری بات، صالح جی الکیموس والی؟ جی سر، جی سر سمجھ رہا ہوں۔ صالح الکیموس غذاؤں میں ہماری یخنیاں، جی ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جی وہ یخنیوں کا جو شربت بناتے ہیں ہم لوگ، اپنا ماولام، ماولام ماؤلام جو ہے، یہ غذا ہے، یہ غذا کے طور پہ، یہ دوائی تھوڑی ہے، وہ تو ایک جی بوتل میں ڈال دی، چلو ٹھیک ہے، وہ تو ایک وقت کی دوائی ہے پوری بوتل، جی سر اسی جی کے سر اندر زعفران کا اضافہ کیا، تو یہ ساری لیول کی دوائیں جا کے DNA میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، روٹین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، روٹین نہیں تبدیل ہوگی کچھ نہیں ہوگا، غذا کے اندر آئل شائل، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر روحانی علاج کے طور پہ تھوڑے سے تعویذات کا کام چلتا ہے، پھر تھوڑا سا دم کا کام چلتا ہے، وہ پورا چونکہ ایک موضوع الگ سے۔ پھر چلیے کلر تھراپی اس میں بہت کام کرتی ہے، مخصوص لیول کی رنگ و روشنی کی کا انجذاب مخصوص وقت تک کے لیے متواتر ہوتا ہے، تو بالکل DNA میں تبدیلی بھی آتی ہے، کینسر اور ایڈز ٹائپ کی بیماریوں میں سے شفا حاصل کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور سب جی سے سر بڑی چیز جیسے روحانی ڈائجسٹ میں بھی ہے، وہ ہے مراقبہ، جی ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کا یہ موضوع تھا نہیں، لیکن میں نے پھر بھی اس کو ٹچ کرنے کی کوشش، اور کیا یہی پوچھا تھا نا آپ نے؟ بس یہ اس پر بعد میں سیشن ایک رکھ لینا نا۔ بالکل اس کے اوپر میں کریں گے نا، تو بس یہ ذہن جی میں رکھیں، ہائی پیمانے کی دوائیاں، ہائی پیمانے کے نگ، یہ اس پہ کام کریں گے۔ تو سر مرول اور واہ بھی اس لیول پر کام کرتی ہے؟
अरे हम तो ऐसे ही बनाते थे, आपको तो पता है। तो वो तो सर जी कम वो से कम सभी भी बनाओ तो वो लाखों की बनती है, अब तो करोड़ों में पहुंच जाएगी। वो तो 2-2.5 सर किलो जी वो बनती है इतनी। सर जी सभी भाई के लिए बनाई है मैंने ना, इसलिए कह रहा हूँ आपको। अबे अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजे करें जी। माजून मरूल अरवा बहुत जबरदस्त है। उसको जो है ना हमारे यहाँ एक होती थी, हम लोग उसको करते थे याकूती कलांच, हम बनाते जी थे। वो मरूल अरवा की अम्मा जी जी है ना, वो जी जी। उसको जो हम बनाने की कोशिश करते ना, कम से कम मिकदार भी 2-2.5 किलो बनती थी वो। तो अच्छा वो अच्छा। चीज हमें कीमत में मारती थी। तो सर इस तो पर उसके मेरे बदले दो में फिर दो हम रवा की तरफ जाते थे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कीमत मेंटेन कर सकता है, चलो मिकदार को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो जी ये जी मेरे वालिद साहब इस्तेमाल कराते थे। हम तो, आपको पता है मैं क्लास दर्जा अव्वल की दवाइयों का प्रैक्टिशनर हूँ। जी जी फिर ऐसी जगह प्रैक्टिस करता रहा इफ्ताबाद वगैरह में, जहाँ पे ज्यादा कुछ बहुत ही कम खर्च कर सकने वाले हमारे जो मरीज होते हैं, तो उनको जी सारे 90% तो मेरे पास फ्री थे। जो थोड़े बहुत थे भी तो वो बस वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो मेरे बाहर अच्छा के मरीज वगैरह हैं, तो उनको जी मैं जी बिल्कुल यही रवा और इसी दर्जे की दवाइयाँ, आपको पता है मेरी दवाइयों का, वो बहुत बिल्कुल। तो महंगी। मुझे 2 माह तो इसको चीजें मेंटेन करते हुए लगे ना, और इसमें बहुत सारा किरदार इस जान भाई ने अदा किया कि उन्होंने मिनरल वगैरह जो थे उन्होंने पैदा करके दिए ना। तो 2 माह बाद बहुत जाके अच्छे। वो तैयार हुई। फिर भी 7-8 चीजें ऐसी हैं जो हम किसी सूरत में पैदा नहीं कर सके ना, वो लेकिन कुश्ते बाकी उश्ते सब बना पूरे लिए। कर लिए। जी जी, मुश्क पर अंबर जफरान मिनरल वगैरह इसे जान भाई ने दे दिया। बाकी चीजें कोई लाहौर से मंगवाई, कुछ फैसलाबाद से, और कर लिया, पूरा कर लिया उसको मैं कह रहा हूँ कुश्ते उश्ते बना लिए इसके, यशब वगैरह बना के के। या कूच हाँ, वगैरह के। सब सब बना के अच्छी तरह बना के डाले। बहुत इसीलिए कह रहा अच्छे, हूँ, दो बहुत दो अच्छे। माह लगे ना मेरे। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा आपने ये किया। इसको बस ये है कि सोच समझ के, क्योंकि इसके अंदर इंतजाम का एक सिस्टम शुरू हो जाता है, क्योंकि जी मसल ने इसको जज़ब नहीं किया होता ना, तो वो जी फिर जी वो बड़ा सोच समझ के, आपको उसको टेक्निक पता होनी चाहिए, पता है बल्कि इंशाल्लाह आपको। उसमें बस बहुत फूक फूक के इसकी मिकदार को बहुत तरीके से बढ़ाना है। ऐसे ऐसे इस्तेमाल कराना जिस तरह स्टेरॉइड को एहतियात से इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा ऐसा बॉडी सर में जी, लोड सिर्फ करते हैं। माचिस की तीली के ऊपर से बर्दाश्त नहीं, बची माचिस की तीली के ऊपर जितनी लगती है ना, बस हाँ इतनी हाँ, डोज है, और वो काम कर रही है बेहतरीन पठों पर और सब चीजों पर ना। बस हाँ, इसी तो यही है ना माजून। ये तो मरूल अरबा किस बात, इसी बात की है ना। हम जी लोगों ने तो उसके ऊपर तो पूरा पूरा पूरे पूरे शोबे रखे होते थे, पूरा एक समझे हमारा यूनिट काम करता था खाली इसी को बनाने के लिए। ये जी वाले साहब के जमाने में हम सारे भाई भाई ये वो जो थे होते थे, तो उनका हमारा काम ही अलग से होता है कि करके चीज जमा होती जा रही होती जा रही होती। फिर बनाए। फिर हमने क्या कि बाहर के लोगों की मदद लेते थे। हम तो जी बाहर के लोगों उसको अपने कोई कंप्रोमाइज करते ही नहीं है। तो माजुन जी मरूल अरबा भी एक अच्छी दवा है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आखिरी दम की आखिरी दवा है। कराबदीन की एक अच्छी दवा है, कराबदीन है ना दायरा, जी तो कराबदीन में मरूल अरवा एक तगड़ी दवा है। और तगड़ी दवा इसलिए कि उसमें मुश्क नाफे शाफे और सारे जवाहरात पड़े होते हैं। इससे आगे जी तो अब इसमें पहले दंदी है। जी जी लेकिन हम जाते हैं याकूतियों की तरफ जब चले जाते हैं ना, जी तो उसमें फिर पर्सनल वो शाही और फलाना, वो पूरा एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला है। तो आज का वो मौजूद यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे डिस्कस करना ही फजूल है ना, कि हम लोग नहीं, बस वो सवाल एग्जाम में तो ऐसा चला, फजूल के मैंने फालतू कहा नहीं। टिप के बारे से आप बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा मुझे मुनासिब नहीं सा नहीं, लगा बहुत कि अच्छा, आप। बहुत अच्छा किया। तो बारह ये बाकियों के लिए ये फायदेमंद बात है कि उनके जहन में रहे कि तिब के अंदर ऐसी सारी चीजें मौजूद होती हैं। और हम बहुत पुराने जमाने से जानते हैं कि डीएनए को किस चीज से छेड़ना है। मैं ये खाली बताना चाह रहा था, हम जो मैंने तो बना इसको तिब। 2 फार्म में किया है ना, मजून में भी और मूंग बराबर गोली भी, दोनों फार्म में किया है। बस इसके ऊपर पहले पहले एक्सपेरिमेंट और आपने कर लिए ना, कर लिए हैं अगर तो बहुत अच्छा है, जी अगर नहीं तो उस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल उस पर जाना पड़ेगा आपको, ताकि आप सही। अपना हाथ पूरी तरह सेट कर लें। तो थोड़ा सा हाँ, वो किया है, कर उसके रहा हूँ, बाद इस बार मैं कर रहा हूँ उसको डोज आपसे को भी। सेट कीजिएगा। दाना मूंग के बराबर जाए, मूंग का दाना भी ज्यादा है। जी इंशाल्लाह चले, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप तो वैसे ही मेहनत करते रहते हैं इस काम में भी, जिंदाबाद। तो अब हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम ओवर टाइम हो चुका है, और मैंने जी, इसको ठीक है सजा सर। के तौर पे अपना टाइम पूरा किया है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट था। नहीं, अब सभी, ठीक है। असल में सभी भाई खुश हो गए ना, उनके लिए बनाई है, इसलिए टाइम टाइम की कोई बात नहीं, मेरा अच्छा ख्याल अच्छा है। अच्छा, चलो भाई जिंदाबाद। चलो, ईद के बाद आप लोग एंजॉय करें, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम बहुत वालेकुम, शुक्रिया। कल मुलाकात करेंगे। वालेकुम सलाम, मेरी भी दुआ वालेकुम सलाम। कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। खुश रहें, आबाद रहें। आज की रात है, इसको भी लगाएं, टिका के लगाएं, खड़े होके यकसुई के साथ अपने नवाफिल पूरे करें, अपने अस्कार पूरे करें, उसमें दिलचस्पी रखें कायम। इंशाल्लाह आपको और कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिले, सबके लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के ठीक लिए है दुआ सर, करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अमन आपको हो जाए। खुश रखे। अल्लाह ताला आपको आमीन। खुश रखे। अस्सलाम बहुत वालेकुम। मेहरबानी।
وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت